السلام علیکم۔ آج ہم ایک ذرا مختلف قسم کی کھوج میں نکل رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کوئی مضمون یا کیا کہتے ہیں کوئی ریسرچ نہیں ہے، بس ایک عنوان ہے، صرف ایک عنوان: جسمانی ورزش کی اہمیت۔ تو آج ہمارا مقصد نا تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ چونکہ ہمارے پاس صرف یہی چند الفاظ ہیں تو ہم آج ورزش کے سائنسی فوائد وغیرہ پر تو شاید بات نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی اس عنوان کا صرف ہونا، اس طرح لکھا جانا، یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ان الفاظ کے پیچھے کیا وزن ہے، کیا معنی چھپائے؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم سنتے ہیں جسمانی ورزش کی اہمیت تو پہلا تاثر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی بات لگتی ہے نا جو سب مانتے ہیں، ایک بنیادی سچائی جیسی۔ کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، بس یہ جملہ ہی کافی لگتا ہے۔ یہ بذات خود نا بڑا دلچسپ ہے کہ یہ موضوع اتنا طے شدہ سمجھا جاتا ہے کہ بس عنوان ہی کافی ہے۔ یہ معاشرے میں ایک گہری، شاید غیر محسوسی قدر کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ بات بھی تو ہے نا کہ اہمیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کیا یہ صرف صحت کے حوالے سے ہے، یا جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں تو لاشعوری طور پر وہ ذہنی صحت، ڈسپلن یا سماجی پہلو وہ بھی ذہن میں آ جاتے ہیں؟ عنوان اتنا سادہ سا ہے، مگر شاید اس کی سادگی ہی کئی مطلب رکھتی ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیے، عنوان کی یہ سادگی اور عمومیت، یہ اس کی طاقت بھی ہو سکتی ہے اور کمزوری بھی۔ طاقت اس لحاظ سے کہ یہ ایک وسیع اتفاق رائے کو ظاہر کرتا ہے کہ بھئی ورزش اچھی چیز ہے، سب مانتے ہیں۔ لیکن شاید یہ کمزوری بھی ہے، کیونکہ یہ کیوں اور کیسے کی جو تفصیلات ہیں نا، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کیا سب کے لیے اہمیت ایک جیسی ہے؟ ایک کھلاڑی، ایک بزرگ، ایک دفتر میں کام کرنے والے شخص کے لیے اہمیت کے معنی تو یقیناً مختلف ہوں گے۔ تو کیا یہ عنوان ایک طرح کا سماجی شارٹ کٹ ہے؟ ایک ایسا جملہ جو ہمیں تفصیل میں جائے بغیر یہ یاد دلا دے کہ ہاں بھائی یہ ضروری ہے، لیکن اس بات پر غور کرنے سے روکے کہ کس کے لیے، کب اور کون سی ورزش؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس قسم کے جو مانی ہوئے جملے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں مزید گہرائی میں جانے سے روکیں۔ ہم سنتے ہیں ورزش اہم ہے اور سر ہلا دیتے ہیں بس، لیکن شاید ہی رک کر سوچتے ہیں کہ اس اہمیت کے پیچھے کون سے مفروضے کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمیشہ انفرادی ذمہ داری ہی سمجھی جاتی ہے؟ کیا معاشرتی ڈھانچے، سہولیات ہیں یا نہیں، یہ چیزیں اس اہمیت پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ یہ عنوان ان سوالات کو نہیں چھیڑتا۔ اور یہ جو جسمانی ورزش کا لفظ ہے، آج کل تو ذہنی صحت پر بھی بہت بات ہوتی ہے، تو کیا صرف جسمانی پر زور دینا کہیں یہ پرانی سوچ تو نہیں دکھا رہا؟ یا یہ مان لیا گیا ہے کہ جسمانی ورزش خود بخود ذہنی صحت کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہے؟ جی، یہ بھی ممکن ہے، بالکل۔ زبان وقت کے ساتھ بدلتی ہے نا، اور پرانے محاورے یا جملے اکثر نئی سمجھ بوجھ کو پوری طرح نہیں سمیٹ پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ جب یہ جملہ عام ہوا ہو تو بنیادی توجہ جسمانی صحت پر ہی تھی۔ آج اگر ہم یہ عنوان لکھیں تو شاید ہم کچھ یوں لکھیں: جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے ورزش کی اہمیت۔ شاید یہ زیادہ مناسب لگے، مگر اس عنوان کا ابھی تک چلنا یہ بھی دکھاتا ہے کہ جسمانی پہلو کو اب بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ واقعی یہ تو حیران کن بات ہے کہ صرف ان چند الفاظ سے کتنے سالے پہلو نکل رہے ہیں۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی غور کریں جنہیں ہم عام طور پر بس مان لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ بالکل، اور یہ تجزیہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں، یہ ہماری قدروں، ہمارے مفروضوں اور کبھی کبھی شاید ہماری کوتاہیوں کی بھی عکاس ہوتی ہے۔ صرف یہ عنوان بغیر کسی تفصیل کے ہمیں معاشرے کی صحت اور تندرستی سے متعلق جو اجتماعی سوچ ہے نا، اس پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو بات یہ ہے کہ اگرچہ ہمارے پاس صرف عنوان تھا جسمانی ورزش کی اہمیت، لیکن اس نے ہمیں یہ سمجھنے کا موقع دیا کہ کیسے ایک سادہ سا جملہ وہ گہرے سماجی اتفاق رائے کو بھی دکھاتا ہے، اور کیسے یہ ممکنہ پیچیدگیوں کو چھپا بھی سکتا ہے اور وقت کے ساتھ بدلتی سوچ کی عکاسی بھی کر سکتا ہے۔ جی بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی سوچ: جب وہ یہ جملہ سنتے یا پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں اہمیت کا کیا نقشہ بنتا ہے؟ کیا یہ عنوان ان کے لیے ایک مکمل پیغام ہے، یا یہ مزید سوالات کو جنم دیتا ہے کہ اچھا کون سی ورزش،
کس کے لیے اور کس مقصد سے اہم ہے، یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ یہ سادہ سا عنوان انفرادی سطح پر کیا معنی رکھتا ہے۔